سرمد صوفی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، غیرت مند ہیں. وہ کہتے ہیں سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند. فرماتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے اس کے اوپر مکھی بھی آ کے بیٹھتی ہے اور پروانہ بھی آ کے بیٹھتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مکھی اس کو ناپاک کر دیتی ہے اور پروانہ یہاں پر آ کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. عمر باید کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے پھر جا کر حضور کی نگاہ بندے کو حاصل ہوتی ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ضروری ہیں، لیکن ان کی بارگاہ میں جو یہ چاہتا ہے کہ اسے قبولیت مل جائے اور مقبولیت مل جائے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پھر اقبال قلندر لاہوری بھی نے بھی کہا اور حضرت حافظ شیرازی نے بھی یہ بات کہی. حضور داتا صاحب کی دہلیز کے سامنے یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، کہ جہاں صوفی، مولوی، پیر، مشائخ، عبادت گزار، رات کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، صدقات اور خیرات کرنے والے، وہ ہزاروں سالوں کے بعد پہنچتے ہیں. وہاں حضور سے محبت کرنے والا ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے. سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اہل مکہ سے کہا جاتا ہے اور اہل مدینہ سے، اہل حجاز سے، اہل عرب سے، آمنو کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لے کر آئے، جس طرح عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، سعد ایمان لائے، سعید ایمان. اپنی مرضی کا ایمان قبول نہیں ہے. بندہ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں. اللہ نے فرمایا کما آمن الناس، انج کلمہ پڑھو جو میرے حبیب دے یاراں نے پڑھے. اپنی مرضی کا کلمہ نہیں مانتا جی رب. تو وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا آج ہم ایسے کلمہ پڑھ لیں جس طرح ان بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا ہے. آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت آپ نے سن کر کہہ دیا استغفر اللہ، لیکن صحابہ کو کہا گیا ہے اور ان کے منہ پر کہا گیا. استاذ گرامی نے سن 2005 میں سبق پڑھاتے ہوئے اس پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا منڈیو تانوں پتہ ہے صحابہ نو بے وقوف کیوں کیا گیا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا ایسے کھاتے تھے، اور ایسے نہیں تھا کہ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ چادر یہاں رکھتے ہیں یا پاؤں میں رکھتے ہیں. نہیں، فرمایا دنیا کی صحابہ وہ قوم تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی زبان میں. اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کسر و کسرا کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک گفتگو کی ہے. ایران، روم اور عراق کے جو بادشاہ تھے صحابہ ان کے ساتھ، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس نے آپ کے لیے جو کرسی رکھی وہ سونے کی تھی، تو آپ اس پر بیٹھ کے توجہ نہ گئی. اس میں ہمارے لیے کوئی سبق تھا، تعلیم. تو جب آپ کی توجہ گئی کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے تو فوراً اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سونا دیکھا تو اس لیے مرغوب ہو گئے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا، آپ سیدھا زمین پر بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جنہوں نے ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی دونوں برابر کر کے رکھا. پھر آپ نے میان سے نا تلوار نکالی، اور اس آج بھی جب کوئی دوسرے ملک کا سربراہ آتا ہے تو اس کے لیے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ. تو اس نے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا تھا، تو آپ نے میان سے تلوار نکالی اور اس کی نوک کے ساتھ نا اس کی وہ قالین تھی، شاہی قالین تھا، اس کو پھاڑ دیا. تو اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہماری اتنی قیمتی قالین تھی، آپ نے اس کو پھاڑ دیا. فرمایا یہ تمہیں میں پیغام دے رہا ہوں کہ جس جگہ پر ہماری تلوار کی نوک لگ جاتی ہے وہ زمین پھر اللہ ہمارے حوالے کر دیتا ہے. تو وہ تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ایسے نارمل روٹین میں باتیں کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے تو 2 لقمے زمین پر گر گئے، تو آپ نے زمین سے لقمے اٹھا کر کھائے. وہاں من سمنے کھانے پڑے ہوئے تھے، طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ نے وہ لقمے زمین سے اٹھا کر کھانے لگے تو وہ
کہنے لگے جناب اتنی بڑی بڑی نعمتیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ سارا کچھ چھوڑ کے تو آپ ایک لقمہ زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جملہ کیا کہا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا نترک سنت نبینا لہذہ الامکا، فرمایا انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو میں اپنے آقا و مولا دی سنت چھڑ دیا۔ وہ بادشاہ تھے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ تو صحابہ تو سبحان اللہ ان کی ایسے نہیں ہے کوئی جلال پور سے جا رہا تھا یا کوئی گجرات سے جا رہا تھا، ایسے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ بھی میرے حبیب کے صحابی ہیں، آپ بھی میرے محبوب کے، نا 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 نا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا میں لکھا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل میں ساری روحوں کو دیکھا اور ان کی طرف نگاہ فرمائی، فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد جو روح ہیں سب سے زیادہ صاف ستھرا مجلہ مزکہ اور مصفہ تھی، اللہ نے انہیں میرا صحابی بنایا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب نے مینوں جڑی شے بھی دیتی چن کے عطا فرمائی۔ تسی منڈی جاندے ہو، مہمان تواڈے گھر آنے تے تسی کہندے ہو پیسے تیرے مرضی دن، لیکن فروٹ چک دیو، چک کے تسی لے کے آندے ہو، اے دانا چکنا، وہ کہندا خیر ہوئے، تسی کہندے ہو اج میرے گھر پرونے آ رہے۔ تو آپ کسی کے لیے انتخاب کرتے ہیں چن کر۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو قبیلہ دیا اس جیسا کائنات میں کوئی قبیلہ نہیں ہے، جو مجھے نسب دیا اس جیسا کائنات میں کوئی نسب نہیں ہے، جو مجھے خاندان عطا فرمایا اس جیسا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو شے بھی مجھے عطا فرمائی، قرآن دیا تو چن کے عطا فرمایا، پھر کیا منظر ہوگا کہ وہ اللہ ان روح میں سے ایک روح کو اٹھا کر کہہ رہا ہوگا محبوب یہ ابو بکر کی روح ہے، یہ آپ کے لیے، یہ عمر کی روح ہے آپ کے لیے، یہ عثمان کی روح آپ کے لیے، یہ علی کی روح۔ چلتے چلتے اگر آپ کو آسان دو لفظوں میں بات سمجھاؤں، وہ کیا منظر اور کیا لمحات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو اٹھا کر کہا ہوگا محبوب یہ خادم حسین رضوی کی روح بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ ممتاز حسین قادری کی روح آپ کے لیے، یہ علم الدین کی روح، یہ مجدد پاک کی روح، یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ روحیں آپ کے لیے۔ حضور کو جو چیز بھی اللہ نے عطا فرمائی وہ چن کے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلتے چلتے حضور کا صحابی بن گیا، نا۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں اور کامل صوفی ہیں، اور صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم کتابیں پڑھتے تھے، ساتھ اعلان ہو جاتا تھا جہاد پہ جانا ہے تو ہم کتابیں چھوڑ کر جہاد پہ روانہ ہو جاتے۔ صوفی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، تسبیح بھی پڑھی اور جہاد بھی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رہے، فرماتے ہیں 18 سال میں نے ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا، اور بعد میں کہا کرتے کاش کہ جو 2 سال میں نے علم سیکھا وہ بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا۔ آج تو جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر پھر دین کے بارے میں تبصرے کرتا ہے۔ کسی کو دیکھنے والے یوٹیوب پر زیادہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں ہاں اے صحیح ہے، اے صحیح ہے، اے صحیح ہے۔ 18 سال، یہ میں آپ کو آج سے کچھ 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور تقریباً 20 صحابہ کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایسے تو نہیں داتا صاحب مجدد پاک پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ حضور کی امت کا جو سب سے بڑا مولوی ہے وہ کھڑا ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائے۔ آج اعلان ہوتا ہے کہ فلاں استاذ ہے، ان کا جو مایا ناز شاگرد ہے، ہونہار شاگرد ہے، وہ کھڑا ہو جائے اس علاقے میں۔ تو جب وہ کھڑا ہوتا ہے استاذ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ میرا شاگرد ہے، بلا تشبیہ۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو رہے ہوں گے حضور کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا امتی ہے۔ اور اتنا بڑا رتبہ کیوں ملا کہ آپ نے کتابیں زیادہ لکھی؟ نہیں، کوئی ایک بات ہوتی ہے جو مالکوں کو پسند آتی ہے، کوئی ایک بات ہوتی ہے، صرف ایک بات ہے آپ کی، وہ مالکوں کو پسند آئی اور ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ ہو گئی۔ کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے پوچھا جی حضور ایک مسئلہ دسو کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر چھڑیا ہے، وہ بارے فرمایا ہوتے کافر ہے۔ تو انہیں کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہا، مسئلہ ہو رہے کہ ایک بندے نے آ کے وہ کو پوچھا ہے کہ جے تو نبی ہے تے دے تے دلیل دے۔
جس طرح کہ ایک بندہ آج دے دور وچ کہے میں حافظ ہاں، تسی انہوں کہو گے قرآن سنا، ایک بندہ کہندا میں عالم ہاں، تسی انہوں کہو گے کہ کوئی علم دے 2-4 مسئلے سنا، ایک بندہ کہندا میں زرگر ہاں، تسی انہوں پوچھو کہ بس 10 کھرا سونا تے کھوٹا سونا اینوں کیویں پہچانی دا ہے، ایک بندہ کہندا ہے جناب مینوں ریاضی بڑی آندی، تسی انہوں کہو گے اے مسئلہ حل کر کے دے، ایک بندہ کہندا ہے میں مفتی ہاں، تسی انہوں کہو گے کہ 2-4 فتوے سنا، ایک بندہ کہندا ہے میں مصنف ہاں، تسی انہوں کہو گے کہ اپنی تصنیفاں دس، ایک بندہ کہندا ہے جی میں محرر ہاں، میں تحریر کردا، تسی انہوں کہو گے اپنی تحریر وکھا، انہیں ایک کہہ چھڈیا کہ میں نبی ہاں تے دوسرے بندے نے کہا کہ دلیل دے، مسئلہ امام صاحب کو پہنچ گیا، امام صاحب نے فرمایا جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا او تے کافر ہے، لیکن جنہیں او دے کولو سوال پوچھیا کہ اگر تو نبی ہے تے دلیل دے، فرمایا او بھی کافر ہو گیا۔ فرمایا اس کمینے نے نہیں سی پتا کہ اللہ نے فرما دیتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جب رب فرما چکا ہے کہ محبوب آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد وہ اس سے دلیل کیوں پوچھ رہا ہے؟ گل مالکہ نو پسند آئی تے مالکہ نے جناب۔ اب استاد صاحب نے پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک گل سی جی جدی وجہ تو صحابہ نو بے وقوف کیا گیا، صرف ایک گل، فرمایا وہ وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ سے انے واہ پیار کرتے تھے، بس اور کوئی بات۔ اور آج تک جو قوم جو امت اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ حضور کا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جس امت کو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہ کر سکی کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، اگر یہ حضور کے دور میں ہوتے انہوں نے بدر جانا تھا۔ 14 صدیوں ہو گئی ہیں جی، ایک میلاد کا مسئلہ نہیں حل ہوا۔ سارے پروگرام کر سکتے ہو جی، برتھ ڈے جناب 40 سال ہو گئے جی، پھر بھی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ 30 سال ہو گئے جی شادی نو تے ہر سال کہندے جی اینیورسری ڈے آ گیا جناب، اے فلانے دن ساڈی شادی ہوئی سی تے آج او کیک کاٹ رہے ہیں جی۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا جی آج ہی آپ سالگرہ منا رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب بھی رسول پاک کے میلاد کا ذکر آتا ہے ان کو پیٹ میں بیماری پڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غریق بحر عشق احمدیم در فرحت مولد کجادانند حال ما سبک سارانے ساحل ہا، فرمایا میں رسول پاک کی محبت اور عشق کا جو سمندر ہے اس کی تہہ میں پہنچ چکا ہوا ہوں، اور جو وہ جہلم دریا کے ساحل پر 4 کتابیں لے کر کھڑا ہے، فرمایا اس کو کیا پتا اللہ نے احمد رضا کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ فرمایا ایک بندہ سمندر کی تہہ میں ہے، اس کے پاس موتی ہیں، اور ایک بندہ ساحل پر کھڑا ہوا آگے نہیں جانتا ڈوب نہ جاواں، فرمایا اس کو کیا پتا اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمایا۔ اور یہ امت ابھی تک انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ جس قوم کا ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور جو امت ابھی تک یہ کہہ رہی ہے جی کیا صحابہ نے بریانی تقسیم کی تھی، آپ ان نوجوانوں سے او تو تانوں کی لوڑ پئی جناب میلاد شریف دی محفل کران دی؟ تو اس نے کیا کرنا تھا؟ جو ابو بکر صدیق غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایسے یہ دیواروں کے ساتھ نا جی پہلے جو لکڑیاں ہوتی تھی اس کے اندر سوئیاں رکھتے تھے اس طرح کر کے، تو صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا سامان لے کے آؤ تبوک جانا ہے، تو آپ نے دیواروں کے اندر بھی ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی، اور سوئی بھی جڑی ایسی تو وہ جا کے تبوک دے اندر حضور دی بارگاہ پیش کر چھڈی۔ جڑے صدیق اکبر نے سوئی گھر نہیں چھڈی انہوں نے چولہاں دے توڑے گھر رکھنے سن۔ 9 کروڑ روپیہ جی ایک دن دے اندر عثمان غنی نے حضور دی گود وچ رکھے، 9 کروڑ روپیہ۔ بس اصل بات یہ ہے ابھی دیکھیں، اور صرف یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہے، یہ اس کو اگر آپ باہر نکال دیں گے، لائٹ بھی ہے، یہ مائک بھی ہاتھ میں ہو، بجلی بھی ہو، آواز نہیں آئے گی کیونکہ کنیکشن کٹ جائے گا۔ جس بندے کے زبان پر رسول اللہ کا ذکر نہیں آ رہا سمجھ لو اس کا کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے، اس کا کنیکشن نہیں جوڑا ہوا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑے مدرسے آپ بنا لیں تو بات بنے، بابا جی کی مسجد کتنی بڑی ہے جی، اور اعلیٰ حضرت کا مدرسہ آپ ناپیں جا کر بریلی شریف میں تو 28 گٹ بنتا ہے، 2.5 مرلے دے اندر مدرسہ ہے۔ ایک شاگرد ہے جدا نام صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں 40 سال اعلیٰ حضرت کی بزم میں بیٹھا ہوں، اور 40 سال میں اعلیٰ حضرت کی بزم میں کبھی کسی دنیا دار کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ جب بھی ذکر ہوا تو کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، کبھی یہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں جناب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ 40 سال کا چیلنج ہے جی، اور یہ جو آپ کے پاؤں کا دایاں انگوٹھا ہے، جمعرات کی رات اعلیٰ حضرت فرمایا میں صرف اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اور وروی عبداللہ ابن عمر فی مکان یدیر ناقتہ فسئل عنہ فقال لا ادری، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، آپ روکے، فرمایا سواریوں روکو، روک دی گئیں سواری، آپ کی اونٹنی تھی، آپ نے اس کی جو مہار ہے اس کو پکڑ کر اس کو ایسے گھمایا جس طرح کولو کے گرد اونٹ گھومتا ہے، اس کو گھمائی جا رہے ہیں، یدیر ناقتہ۔ لوگوں نے پوچھا بابیو خیر ہوئے اونٹنی کیوں گھما رہے ہو؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، البتہ میں نے حضور کو ایک مرتبہ یہاں ایسے کرتے دیکھا تھا، میں بھی اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ اس کے بارے میں اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست، اے جڑی چوک ہے نا دامن دی اینو گوشا کہندے نے، گوشا۔ اقبال کہندا ہے جڑا بندہ حضور دے نال انوا پیار کر لوے دونوں جہانوں کی نعمتیں اللہ اس کے دامن کے کنارے میں رکھ دیتا ہے، دونوں جہانوں کی نعمت کوئی کر کے تے دیکھے۔ 2.5 مرلے کا مدرسہ اعلیٰ حضرت کا، یہاں پر آپ کی روح جمعرات کی رات کو یہ دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے یہاں تک روح آپ کی نکل چکی تھی، اور جب آخری وقت آتا ہے انسان کا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے موت کے وقت، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا اب میں نے کرنا کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سکرات کی تکلیف سے گزر رہے تھے، وہ حق ہے موت کی جو تکلیف ہے اس سے گزرنا پڑے گا سب کو۔ تو 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، 2 آپ کے بیٹے ہیں، مولانا حامد رضا اور مولانا مصطفیٰ رضا، یہ 2 آپ کے بیٹے اور 4 آپ کی شہزادی ہیں۔ آپ نے روح یہاں پہنچ چکی ہے اور آپ نے حضرت امجد علی اعظمی کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ میری 4 بیٹیاں کھڑی ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے اور یہ کون سی ہے، میں ان کے نام بھول چکا ہوں۔ فرمایا یہ میرے 2 بیٹے کھڑے ہیں، مجھے ان کی پہچان ختم ہو گئی ہے کہ یہ حامد ہے یا یہ حامد ہے، حضور دے نال انوا پیار۔ فرمایا 4 بیٹیوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، 2 بیٹوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، لیکن بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ فرمایا یہ میں ساری یہ پہچانیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن امجد علی اعظمی جو کچھ میں نے زندگی بھر ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے لکھا ہے وہ ایک ایک حرف ابھی بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ توجہ، فرمایا سب کچھ بھول گیا ہوں، لیکن اور پھر اور بھولنا بھی بنتا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام بھول گئے ہیں، بچوں کے، یہ بنتا ہے بھولنا، کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بنتا ہے بھولنا، لیکن فرمایا سب کچھ بھول گیا ہوں، لیکن رسول اللہ کی شان میں جو کچھ لکھا ابھی بھی زبانی ہے۔ ہمارے دادا استاذ ایک حوالے سے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو تم دوائی کھاتے ہو، تمہیں بخار ہوتا ہے تم ٹیکا لگواتے ہو، تمہیں سر درد ہوتا ہے تم جا کر پھکی کھاتے ہو، کسی کو فالج کی شکایت ہو جائے تو دوائی لیتا ہے۔ فرمایا تمہیں کوئی بھی بیماری آتی ہے تم دوائی استعمال کرتے ہو، اور فرمایا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضور قبلہ امام عاشقاں حقیقی معنوں میں جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، مجدد اعظم ہیں اور نائب غوث و رضا ہیں اور امام غیرت و انقلاب ہیں،
میری بات یاد رکھنا، نماز دے مسئلے تو سارے دس چھڈن گے، دوسرے مسلک والے بھی بتاتے ہیں اور پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں۔ استنجا انج کریدا ہے، نماز انج پڑھی دی ہے، روزہ انج رکھیدا ہے، زکوٰۃ انج دئی دی ہے، حج انج کریدا ہے، سارا کچھ۔ لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ وہی بتاتا ہے جس کی منظوری دربار رسول سے ہوتی ہے، یہ ہر ایک نہیں بتا سکتا۔ تاجدار گولڈا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1921 سے لے کر 1936 37 38 تک بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کسی پیر مولوی کا ذکر نہیں۔ جدھر جاؤ جناب اج سکھ متران دی ودیری ہے۔ کیا آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ مرزا ہماری حدیثوں کو اپنی گندی زبان کی غلط تعبیروں کے ساتھ کینچی کی طرح کاٹ رہا ہے، اور میرے لیے تم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا یہ رہا حجرہ، یہ رہی کتابیں، یہ رہے مرید اور یہ رہے میرے طالب علم، میں تو لاہور جا رہا ہوں۔ بابے دو ہی ہیں، ایک بابا پیر مہر علی شاہ صاحب جب حضور کی ختم نبوت پر لاہور میں مسئلہ آیا تو آپ فیض آباد چھوڑ کر لاہور آئے، اور دوسرے بابا جی امیر المجاہدین جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو آپ لاہور چھوڑ کر فیض آباد چلے گئے۔ اور آج سے 20 25 30 سال کے بعد لوگ چراغ لے کر لیٹاں لے کے تلاش کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بابا جی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوگا، تلاش کریں گے۔ آپ تسی کون ہو جی؟ میں بابا جی نال میں ملیا سو، اپنا ہاتھ ادھر کرو، اسی ہاتھ چوم لیں، کیونکہ ساری زندگی بابا جی نے اپنا ایک نعرہ نہیں لگنے دیا، مالکوں کی بات کرو، مالکوں کی بات کرو، مالکوں کی بات۔ اس طرح بیٹھ کر استاد صاحب درس حدیث دیتے تھے، یا اس طرح بیٹھتے تھے، یا اس طرح اپنی زندگی میں بابا جی کو سبق پڑھاتے ہوئے کبھی چوکڑی مار کر بیٹھتے نہیں دیکھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دروشی پڑھتے ہیں تو انہوں نے جیب میں نا خوشبو بھی رکھی ہوتی ہے، وہ جب انہوں نے دروشی پڑھنا ہے پہلے انہوں نے خوشبو لگانی ہے، لگا کے تو پھر انہوں نے دروشی پڑھنا ہے۔ استاذ گرامی اس مقام پر فائز ہو چکے تھے کہ آپ خوشبو نہیں لگاتے تھے، لیکن جب آپ درود پڑھتے تھے آپ کے وجود سے خوشبو آتا تھی۔ اور عاشق اس درجے کے، چھوٹے موٹے نہیں، پھر بابا جی پھر جس چیز کو بابا جی نے چھوا وہ خود بے مثال ہو گئی جناب۔ سارے مولویوں نے دسیا جی عشق رسول میں جینا ایسے ہے، بابا جی نے دسیا وہ تانوں جینا سکھا رہے ہیں، میں تانوں مرن دا ڈنگ سکھا رہا ہوں، مرتے کیسے ہیں۔ فٹ پاتھ پر ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، بابا جی کے بچپن کی بات ہے، فٹ پاتھ پر اقبال کی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے لاہور میں انارکلی چلے جائیں تو کتابیں جو جوتے ہیں جی وہ شو کیس کے اندر ہوتے ہیں اور کتابیں فٹ پاتھ پر ہوتی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی چیز رہ گئی ہے۔ تو بابا جی نے کتاب چونکہ اقبال دی، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اقبال کہتا ہے صدیاں گزر گئیں مجھے وہ مومن نظر نہیں آیا جس کو موت دیکھ کر پیچھے چلی جائے۔ بابا جی وہ جملہ پڑھ کے تو یعنی تصورات میں اقبال سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا تینوں بندہ نظر نہیں آیا جنوں ویکھ کے موت بھی پیچھے ہو جائے، لے پھر اقبال تیرا میرا وعدہ ہے، تیرا گلا میں دور کراں گا، میں تیرا گلا مکاواں گا، میں تیرا رونا میں دھو کے میں تینوں دساں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر موت بھی پیچھے چلی جائے اور ادھر سے آواز آئے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا کہ موت کو پیچھے کس طرح کرتے ہیں۔ وہ پھر وہ فیض آباد میں دیکھا جی منظر لوگوں نے کہ جب ساری دنیا پیچھے جا رہی ہے تو بابا جی اپنی ویل چیئر کو خود زور لگا کر آگے لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ستم گر ادھر آؤ نر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور توجہ، اور ڈی چوک کا جو پہلا دھرنا ہے اس میں جب شیلنگ پہلی مرتبہ ہوئی اس وقت تو کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ شیلنگ کیا ہوتی ہے، لیکن سارے گرے پڑے تھے، بے ہوش پڑے تھے، اور بابا جی ایسے بیٹھے کنٹینر کے اوپر اس طرح بیٹھے۔ پھر آپ یہ جتنے میرے نوجوان بچے سنگی بیٹھے ہیں، میں یہ جملہ آپ اس کو نوٹ کریں اپنے دل کی تختی پر، ایک وہ کس مقام پر پہنچے، حضور سے محبت کرتے 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 کون سی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے میں چاہتا ہوں کل ہی قیامت آ جائے۔ سارے مولوی عاشق کہتے ہیں جی حضور دا دیدار ہونا ہے، تو بابا جی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کل ہی قیامت آ جائے۔ کہا جی کیوں؟ فرمایا صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ کل قیامت آ جائے کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور جو ناموس رسالت کے ڈاکو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور خادم رضوی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، اینا نال صحیح ہو رہا ہے۔
حضور سے انے وا پیار کریں، جدھر جس فیلڈ میں مرضی آپ انجینئر ہیں رہیں انجینئر، ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر رہیں، پروفیسر ہیں پروفیسر رہیں، کسان ہیں کسان رہیں، تاجر ہیں تاجر رہیں، ڈرائیور ہیں ڈرائیور رہیں، لیکن حضور دے نال پیار انے وا کو۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کریم اور ذکر معطر کی برکت سے آپ سب کے سینوں کو اور آپ کی برکت سے مجھ حقیر کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کے نور سے منور فرمائے، جینا مرنا حضور کے لیے ہو جائے، اور یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے افضل ہے، اور یاد نبی میں جو رات بیتے اس سے بہتر کوئی رات نہیں۔ وآخر دعوایا الحمد